بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام علی سید البشیر النذیر وعلی آلہ واصحابہ ووارث حالہ الامین المکین محی الدین برحمتک یا ارحم الراحمین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی مخبرا وآمرا تکریما لحق نبیہ وتعظیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنی اس مقدس کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کتاب کا، قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کل یعنی گزشتہ روز آپ نے سوالات کے جوابات ملاحظہ فرمائے۔ اسی طرح آپ کے ذہن میں یا آپ کے دوست احباب کے ذہن میں اگر کوئی سوال آتا ہے تو آپ اس کو دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کر سکتے ہیں، اپنی وائس میسج کر سکتے ہیں یا لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جوابات کے سیشن میں اگلے سنیچر کو یعنی ہفتے کے روز اس کو پھر لیا جائے گا انشاءاللہ اور اس کے جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ تو بیچ میں ایک دن یہ درس تفسیر موقوف رہتا ہے ہفتے کے روز، اور اس دن آپ کے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ مفتی دلشاد احمد قادری مجیدی جو شہر بدایوں کے مفتی ہیں اور مدرسہ عالیہ قادریہ کے مدرس ہیں، وہ آپ کے جوابات دیتے ہیں۔ پچھلے درس میں تفسیر کے ہم نے دیکھا اور سنا کہ بنی اسرائیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے وعدے کیے تھے اور بنی اسرائیل نے ان وعدوں کو کس طرح پامال کیا اور توڑ دیا، اپنے عہد پر قائم نہیں رہے، اور اس کے بدلے ان کو اس کا عذاب دیا گیا اور دیا جائے گا قیامت کے دن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا اور پھر وعدہ بھی کر لیا کہ اگر اس طرح کر کے آئے، نافرمان ہو کر آؤ گے اور ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر عذاب بہت سخت اور شدید ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور باتوں کی طرف ارشاد فرماتا ہے، توجہ دلاتا ہے ہماری، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اطلاع دیتا ہے ان باتوں کی کہ جو باتیں صرف اللہ جانتا تھا، اور وہ ساری باتیں کہ جن باتوں سے مسلمان ناواقف تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کے ذریعے مسلمانوں کو ان چیزوں سے آگاہ فرما دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 87 سورہ بقرہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں اور پاک روح یعنی روح قدس کے ذریعے ان کی مدد کی۔ دیکھیے یہاں پر صاف لفظوں میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ مدد کی۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، تائید کی، یعنی ہم نے روح قدس، پاک روح کے ذریعے، بھی آگے آئے گا وہ پاک روح کون ہے، روایتوں میں بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کون ہے۔ تو یہاں یہ سمجھ میں آیا کہ کس کے ذریعے مدد کی؟ ایک پاک روح کے ذریعے مدد کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی مدد براہ راست بھی کر سکتا ہے اور کرتا ہے، اور کسی ذریعے اور وسیلے کے
ساتھ بھی مدد کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے واضح ہو گیا کہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کبھی تو بغیر وسیلے کے آ جاتی ہے اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مدد کا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ وسیلہ کچھ نہیں ہے اور یہ باطل ہے، یہ بات کھلی ہوئی گمراہی اور کس بیانی اور غلط اور جہالت پر مشتمل ہے۔ اس نے فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، تو پاک روح کے ذریعے ان کی مدد کی۔ تو اے بنی اسرائیل، اب یہاں سے مخاطب کیا، تمہارا یہ معمول نہیں ہے کہ جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسے احکام لے کر تشریف لایا جنہیں تمہارے دل پسند نہیں کرتے تو تم تکبر کرتے تھے۔ صاف طور پر فرما دیا، کیا تمہارا یہ معمول نہیں ہے کہ تمہاری مرضی کے خلاف اگر احکامات آ گئے تو تم تکبر کرتے تھے؟ پھر ان یعنی انبیاء میں سے ایک گروہ کو تم جھٹلاتے تھے اور ایک گروہ کو شہید کر دیتے تھے۔ دیکھیے یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرانی باتیں بتا دی کہ نہیں بتا دی ان کو؟ تو بنی اسرائیل تو چونکہ اپنی کتابوں کو جانتے تھے، اپنی قوم کے حالات سے واقف تھے، تو وہ یہ چیزیں جانتے تھے، اور ان میں سے کچھ جھوٹی اور سچی مسلمانوں کو اور دوسرے لوگوں کو بتایا جاتا تھا اور باقی کو نہیں بتاتے تھے، چھپا لیتے تھے۔ پیچھے آگے آئے کہ چھپایا کرتے تھے باتیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ان کی پول کھول دی اور پورے عالم انسانیت کو یہ بتا دیا کہ یہ قوم کیسی ہے، اس نے اپنے نبیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ آج یہ ہمارے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ کیا سلوک کر سکتی ہے؟ جس قوم نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا ہو، اپنے نبیوں کو شہید کیا ہو، وہ آج کسی سے دوستی نبھا سکتی ہے؟ سوچنا چاہیے ان لوگوں کو جو آج یہودیوں سے دوستی کے ہاتھ بڑھا رہے ہیں کہ یہ وہ قوم ہے جس نے اپنے نبیوں تک کو نہیں چھوڑا، اپنے پیغمبروں کو اس نے شہید کر دیا، ناحق قتل کر دیا، تو یہ آج کسی کی دوست کیا ہوگی؟ یہ فریب دے رہے ہیں، اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ یہاں سے بنی اسرائیل کو دی گئی مزید نعمتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اس آیت میں کتاب سے توریت مراد ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے تمام عہد مذکور تھے، اللہ کے عہد لکھے ہوئے تھے۔ اس میں ان میں سب سے اہم عہد یہ تھے کہ ہر زمانے کے پیغمبروں کی اطاعت کرنا۔ جب بھی کوئی پیغمبر ظاہر ہو، اللہ مبعوث فرمائے، تو اس کی اطاعت کرنا، یہ وعدہ تھا، عہد تھا۔ ان پر ایمان لانا، ان کی تعظیم و توقیر کرنا، جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 21 میں مذکور ہے، اس میں ہے بھی یہ بات۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے، یعنی کتاب دی، اور اس کتاب کے بعد حضرت موسیٰ کے بعد پے در پہ کئی رسول بھیجے تمہارے پاس، پیغمبر کئی آئے تمہارے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک متواتر نبی آتے رہے۔ ان کی تعداد تقریباً 4000 بیان کی گئی ہے، کم و بیش، اللہ بہتر جانتا ہے صحیح تعداد کیا ہے۔ یہ سب حضرات، یہ تمام پیغمبر اور نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے محافظ اور اس شریعت کو اور اس کے احکام کو جاری کرنے والے تھے حضرت عیسیٰ تک۔ پھر حضرت عیسیٰ کو ایک نئی کتاب اور نئی شریعت دی گئی، اور پرانی شریعت میں سے بہت سی چیزیں منسوخ ہو گئیں۔ آگے اس کا ذکر بھی ہے، قرآن نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ آئے ہوئے احکامات کا بھی ذکر کیا ہے، 3 پارے میں اس کا بھی ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ کیا فرما رہے ہیں اپنے لوگوں سے، مگر اس قوم نے قناعت نہیں کی، اللہ کی فرما برداری نہیں کی۔ تو حضرت عیسیٰ تک وہ تمام نبی جو تھے وہ شریعت موسوی کے محافظ اور مبلغ تھے، اور اسی کی حفاظت کرتے تھے اور اسی شریعت کے احکام دیا کرتے تھے۔ اب حضرت عیسیٰ کی شریعت آئی، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آ گئی۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، چونکہ آپ خاتم النبیین ہیں، آخری رسول ہیں، آخری پیغمبر ہیں، اب کوئی رسول اور نبی اور پیغمبر نہیں آئے گا، محال، ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے وعدہ کر لیا کہ یہ آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی دوسرا نہیں آئے گا، نبی کریم ہی آخری نبی ہیں۔ اب کسی کو نبوت نہیں ملے گی، نہ کوئی شریعت ملے گی۔ اب جو بھی علماء، شہداء، مجاہدین، مبلغین، محدثین، مفسرین ہیں، مجتہدین ہیں، وہ اسی شریعت کے احکامات کو آگے بڑھائیں گے، اسی کی تبلیغ کریں گے، ٹھیک ہے۔
وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، تو یہ پتہ چل گیا کہ حضرت موسیٰ کو کتاب دی، اس کے بعد پے در پہ رسول اللہ نے نبی بھیجے. وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ کا دور آ گیا. فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے نشانیاں دیں. ان نشانیوں سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، اندھوں کو اور برس والوں کو صحت دینا، اندھوں کو بینائی لوٹانا، پرندوں کی صورتوں میں اسٹیچو جو تھے پرندوں کے اس میں جان ڈال دینا، تصویریں جو تھیں جو ان کی پرندوں کی ایک شکل بنا لی گئی تھی ان میں جان ڈال دی، پرندے اڑ جاتے تھے. غیب کی خبریں بتانا، قرآن میں صاف لفظوں میں آیا کہ حضرت عیسیٰ غیب کی خبر دے رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں کہ یہ کیا غیب کی بات نہیں ہے. ابھی تیسرے پارے میں جب وہ مقام آئے گا تو آپ دیکھیں گے اس میں. اس جیسے نشانیاں جو ہیں ان نشانیوں کا یہاں پر ذکر ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو، عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں عطا فرمائیں، بینات عطا کی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے معجزے عطا فرمائے، جن معجزوں کا ذکر قرآن میں بھی ہے. تو ان میں سے یہ ہے کہ مردوں کو زندہ کر دینا. تو مردے کو زندہ کرنا، اب اس یہاں پر ایک اصول سمجھتے چلیے. فاعل مؤثر صرف ایک ہے اور وہ ہے رب اور اللہ. ٹھیک، فاعل مؤثر کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی بھی کام کو کرنے والا، جس کے کرنے سے کچھ ہو وہ صرف اللہ ہے، باقی کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ کے سوا کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک، فاعل مؤثر ایک ہے، وحدہ لا شریک. وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے. اسی نے پیدا کیا، وہی موت دینے والا ہے. اسی نے دنیا بنائی، وہی دنیا کو فنا کرے گا. اسی نے اولاد دی، وہی اولاد کو واپس لے گا. اسی نے ماں باپ دیے، وہی ماں باپ کو واپس لے گا. اسی نے دولت دی، وہی دولت واپس لے گا. اسی نے درختوں میں پھل لگائے، وہی ان پھل کو واپس کر لے گا. اسی نے زمین سے اناج اگایا، وہی اناج واپس بھی کر لے گا. اسی نے آسمان سے پانی برسایا، وہی پانی کا قحط بھی کر سکتا ہے، پانی سوکھ بھی سکتا ہے، پانی کو ختم بھی کر سکتا ہے اور کر دے گا. اسی نے سورج چاند بنائے. جو کچھ بھی ہے سب ایک اللہ کا بنایا ہوا ہے. اب یہاں ذکر آ گیا کہ حضرت عیسیٰ نے مردے زندہ کر دیے. اصول میں کیا چاہتا ہوں کہ دیکھیے تفصیلات تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی پوری سمجھا سکے کسی کو. ایک تاریخ ہے 1400 سال کی اور علوم پھیلے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں کتابوں میں سمندروں کی طرح. تو ایک محفل میں اور ایک لیکچر میں اور ایک محاضرے میں یا ایک ایپیسوڈ میں یا چند دنوں میں کوئی سوچے کہ میں پورے علم و تاریخ کا احاطہ کر لوں تو یہ ممکن نہیں ہے، بہت مشکل بات ہے. مگر اصول سمجھ لینا چاہیے. جیسے جو ہمارے طلبہ اسکول کالجز میں پڑھتے ہیں، جب وہ فزکس وغیرہ پڑھتے ہیں، میتھمیٹکس کے پڑھتے ہیں، تو اس کے فارمولے ہوتے ہیں. تو ایک فارمولہ جان لیں تو اس سے ہزاروں سوال آپ حل کر سکتے ہیں. تو ہزاروں سوالوں کو یاد کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ایک فارمولہ یاد کر لیں. تو وہ فارمولہ جہاں جہاں لگے گا وہ جگہ آپ کی حل ہوتی چلی جائے گی. تو ہزاروں جزیات کو یاد کرنے سے بہتر یہ کہ ایک اصول پتہ کر لیں آپ. اصول کیا ہے؟ سب سے پہلا سوال، کیا کوئی مردہ زندہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ سوال یہ ہے. کس نے کیا بھی اس کو چھوڑ دیجئے. کیا یہ ممکن ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ ہو جائے؟ اب اس کا جواب سنتے چلیے کہ اگر کسی کا یہ ایمان ہے کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں ہو سکتے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے. مرنے کے بعد دوبارہ کوئی زندہ ہو سکتا ہے؟ اگر اس میں کسی کو شک ہے مطلقاً تو وہ انسان مسلمان نہیں، وہ اللہ کا باغی ہے اور رسول اللہ کا گویا کہ اس نے انکار کر دیا، وہ دین کا انکار کرنے والا ہے. کیونکہ یہ ضروریات دین میں سے ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے کہ ہاں مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے. سوال حل ہوا. تو مرنے کے بعد زندہ ہونا کوئی محال اور اچنبے والی چیز نہیں ہے. سب کو ہونا ہے، سب کو مرنا ہے. سب کو مرنا ہے کہ نہیں؟ سب کو موت آنی ہے. مگر اس مرنے کے بعد، اس موت کے بعد پھر اٹھایا جائے گا، اس پر بھی ایمان ہے. جس طرح ایک مسلمان موت کو حق سمجھتا ہے، اسی طرح وہ مسلمان اس بات کو بھی حق سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد پھر اٹھائے جائیں گے جب اللہ کی مرضی ہوگی. سمجھ رہے اس بات کو؟ تو مر کر زندہ ہو جانا کوئی محال نہیں ہے. اب یہ سوال، دوسرا سوال، کون زندہ کرے گا؟ کیا کوئی دوا زندہ کر دے گی؟ کوئی ڈاکٹر زندہ کر دے گا؟
کوئی انجینئر زندہ کر دے گا، کوئی انسان زندہ کر دے گا، کوئی جنات زندہ کر دے گا، کوئی فرشتہ زندہ کر دے گا، کون کر دے گا؟ اس کا جواب، زندہ کرنے اور مارنے کی قدرت صرف ہمارے اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ 2 دونی 4۔ بات سمجھ رہے؟ اصول سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ یہ بحثیں ختم ہو جائیں کہ کرامت کیا ہے اور معجزات کیا ہے، اس میں شک اور شکوک اور شبہات ڈالنے کی کوشش ناکام ہو جائے۔ زندہ ہو سکتے ہیں، ہاں ہو سکتے ہیں۔ کون زندہ کرے گا؟ ہمارا رب زندہ کرے گا۔ تو پھر حضرت عیسیٰ نے کیسے زندہ کر دیا؟ تیسرا سوال سمجھ میں آئی بات؟ کیا جواب ہوگا کہ حضرت عیسیٰ نے زندہ نہیں کر دیا، یہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہے۔ اچھا تو پھر معجزہ کسے کہتے ہیں؟ چوتھا سوال، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ اس خرق عادت کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کے ہاتھ پر ظاہر فرما دیتا ہے ان کی تائید کے لیے۔ تو خرق عادت کیا چیز ہے؟ 5واں سوال، معجزہ ایک خرق عادت ہے نا۔ خرق عادت کیا چیز ہے؟ خرق عادت وہ چیز ہے جو عادت کے خلاف ہو۔ عادت کیا ہے؟ کہ مرنے کے بعد انسان کو دفنایا ہی جاتا، بھائی وہ اٹھ کے دوبارہ اسپتال سے واپس نہیں آتا، پوسٹ مارٹم سے اور اسپتالوں سے اور مردہ گھر سے زندہ نہیں آتا واپس، بلکہ میت آتی ہے اور دفنا دیا جاتا ہے، یہ عادت ہے۔ مگر مرنے کے بعد کوئی جنازے سے اگر اٹھ کر چلنے لگے تو یہ عادت کے خلاف ہوا، عادت ٹوٹی۔ یہاں پر انسان کی، اس کائنات کی عادت کیا ہے کہ جب کوئی مر جائے تو پھر وہ اب قیامت سے پہلے نہیں اٹھے گا، یہ عادت ہے نا، اب نہیں اٹھے گا وہ، اب اس کو دفنا کر گھر چلے آئیے آپ، یہ عادت ہے اس کائنات کی۔ مگر حضرت عیسیٰ کے اٹھانے سے اگر کوئی اٹھ جائے، مرنے کے بعد دھڑکنیں رک چکی ہیں، نبض رک چکی ہے، مردہ گھوشت ہو گیا، ڈکلیئر ہو گیا کہ یہ میت ہے، غسل بھی دے دیا، مردہ پڑے ہوئے ہیں، ہل ڈل بھی نہیں سکتے، مر گئے، سب نے مان لیا کہ مر گئے۔ اب اگر حضرت عیسیٰ نے زندہ کر دیا تو کیا ہم شرک کرنے لگیں گے یہ سمجھ کر کہ لیجئے ایک اللہ یہ بھی ہیں؟ نہیں، کیا کہیں گے؟ یہ معجزہ ہے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ عطا کرتا ہے۔ تو کیا کس نے زندہ کیا؟ حضرت عیسیٰ کے سامنے پڑی ہوئی لاش کو کس نے زندہ کیا؟ اللہ نے زندہ کیا۔ کیسے؟ معجزے کے طور پر، تاکہ لوگ دیکھ کر حقانیت کے قائل ہو جائے کہ ہاں عیسیٰ ابن مریم حق ہیں، اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، نبی ہیں، سچے ہیں۔ سمجھ رہے میری بات کو؟ تو مر کر زندہ ہو جائے کوئی تو یہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے، وہ چاہیں حضرت عیسیٰ کھڑے ہوں سامنے، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوں، یا حضرت ابراہیم کے سامنے کوئی زندہ ہو جائے، یا کسی دوسرے نبی کے سامنے کوئی زندہ ہو جائے۔ سمجھے؟ گائے کی ایک ٹکڑا، کسی کے ایک حصہ کسی میت کے مارنے سے اگر میت اٹھ کے بیٹھ جائے تو کس نے زندہ کیا؟ گائے کے اس ٹکڑے نے۔ کس نے زندہ کیا؟ اللہ نے زندہ کیا۔ اصول سمجھ رہے نا؟ تو معجزے کے طور پر، نشانی کے طور پر، دلیل کے طور پر، بینات کے طور پر اللہ مردے کو زندہ کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے پاس قدرت ہے زندہ کرنے کی۔ اب بات سمجھ میں آ گئی نا؟ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ خرق عادت۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں مردے زندہ کر دیے، حضرت عیسیٰ کے سامنے زندہ ہوئے، کٹے ہوئے پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے زندہ ہوئے، قرآن شاہد ہے۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ کوہ طور پر گئے ہوئے 70 لوگ مر کر زندہ ہوئے، قرآن شاہد ہے۔ اللہ نے زندہ کیا نہیں؟ تو آج اگر کوئی مردہ زندہ ہو جائے تو بھی اللہ نے زندہ کیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ سوال یہ نہیں ہے کہ شیخ عبد القادر نے مردہ زندہ کیا کہ نہیں کیا، سوال یہ ہے کہ اگر کر دیا تو حیرت کیا ہے اس میں، کیونکہ جو رب حضرت عیسیٰ کے سامنے کی میت زندہ کر رہا تھا اسی نے غوث اعظم کے سامنے کی میت بھی زندہ کی۔ حیرت کس بات کی؟ اس کا مذاق اڑا لینا، اس کا کھلواڑ اڑا دینا۔ کیا اللہ کی قدرت پر آپ کو یقین نہیں ہے؟ اب رہی بات یہ کہ کیا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے سامنے کی میت زندہ ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، تاریخ کے حوالے ڈھونڈنا پڑیں گے، کتابوں کا مطالعہ کیجئے، پتہ چل جائے گا۔ مگر یہ کہنا کہ مردہ زندہ ہو ہی نہیں سکتا، کیسے نہیں ہو سکتا؟ اصول سمجھ گئے آپ؟ اصول سمجھ گئے کہ نہیں؟ اب ایک بات اور کہ اللہ تبارک و تعالی کی پرہیزگاری اور تقوی اور اس کی فرما برداری جو کرتا ہو وہ اللہ کا نیک بندہ ہوگا کہ نہیں؟ اس کے ہاتھ پر اگر کوئی خرق عادت ظاہر کر دے اللہ،
تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ یہ کیسے کہہ دیتا ہے آدمی کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ من گھڑت بات ہے؟ ارے جس چیز کی گواہی قرآن دے رہا ہو وہ بات من گھڑت کیسے ہو سکتی ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی نے مردہ زندہ کیا کہ نہیں کیا، اس سے بحث نہیں ہے. مردہ زندہ ہو سکتا ہے کہ نہیں، یہ بتائیے مجھے آپ. قرآن گواہی دے رہا ہے کہ مردے زندہ ہوئے، اسی دنیا میں مرنے والے مردے زندہ ہو گئے. تو مر کر زندہ ہو جانا یہ کوئی محال اور ناممکنات میں سے نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر ہے. اس نے اسی دنیا میں کئی بار مردوں کو زندہ کر کے لوگوں کے سامنے دکھا دی اپنی قدرت، اور قیامت کے دن اولین و آخرین کو ہر کسی کو زندہ کر کے اپنی قدرت کاملہ کا جلوہ دکھا دے گا. تو اصول سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ آپ کسی بہکاوے میں نہ آئیے گا کہ لوگ اولیاء کا مذاق اڑاتے ہیں. بغیر کھائے پیے رہنا خرق عادت ہے. کیسے کوئی 2 سال بغیر کھائے پیے رہ سکتا ہے؟ 2 مہینے بغیر کھائے پیے کیسے رہ سکتے ہیں؟ 5 مہینے، 6 مہینے، سال بھر، 2 سال، 3 سال، 10 سال. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 میں وصال رکھے کہ نہیں رکھے؟ رکھے. مچھلی کے پیٹ میں ایک نبی زندہ رہا کہ نہیں رہا؟ رہے. تو بنا کھائے پیے نبی کریم صحت مند رہے جبکہ صحابہ کمزور ہونے لگے. تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ معجزہ ہے، یہ خرق عادت ہے، اللہ نے اپنے نبی کے ہاتھ پر ظاہر فرمایا. کرامت کسے کہتے ہیں؟ کرامت وہ خرق عادت ہے جو کسی نبی کے دعوے دار، نبوت کے دعوے دار کے ہاتھ پہ نہیں ہو، ایک کسی صالح نیک بندے کے ہاتھ پر ظاہر ہو جائے، جس کو ہم ولی کہتے ہیں، جو نبوت کا دعوے دار نہیں ہے. شیخ عبد القادر جیلانی نبوت کے دعوے دار نہیں ہیں. ان کے جد اعلیٰ حضرت مولا علی مشکل کشا خیبر شکن شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام نبوت کے دعوے دار نہیں ہیں، نبوت کے دعوے دار نہیں ہیں. تو ان کے ہاتھ پر اگر کوئی خرق عادت ظاہر ہوتا ہے تو اس کو کرامت کہتے ہیں. قرآن شریف میں اس کا بھی ذکر ہے. اب جب آئے گی وہ قصہ آئے گا حضرت سلیمان علیہ السلام کا کہ ان کے پاس ایک ملکہ ملنے آ رہی ہے، تو اس ملکہ کا تخت جو ہے وہ اس کے شہر سے منگوانا تھا. تو قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ وہ کیسے آیا. یہ خرق عادت ہے، اسی کا نام کرامت ہے. تو کرامتوں کا انکار اگر کوئی کر رہا ہے تو پھر وہ معجزات کا بھی انکار کرے گا، کیونکہ کرامت اور معجزے میں سوائے اس کے کہ کرامت غیر نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے اور معجزہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے. دونوں خرق عادت. سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو کرامت کا انکار بھی کبھی کبھی معجزات کا انکار بھی بن جائے گا، اور معجزات کا انکار کفر ہو جاتا ہے. لہٰذا اس فکر سے بچنے کی ضرورت ہے. ہاں یہ دیکھیے کہ کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہے جو خلاف شرع ہے. مثلا اگر کوئی یہ دعویٰ کر دے کہ میں بھی اللہ ہوں اور نشانیاں دکھانا شروع کر دے تو جھوٹا ہے. اس کو ہم جادو کہیں گے، نہ کرامت کہیں گے، نہ معجزہ کہیں گے، بلکہ کیا کہیں گے؟ نہ قدرت کہیں گے. کیا کہیں گے اس کو؟ کہ یہ جادو ہے، نظر کا دھوکہ، جیسے دجال کرے گا آ کر. کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کر دے اور پھر کچھ کمالات دکھا دے دنیاوی طور پر. ایک صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس سے کہا کہ اچھا بھائی تم نبی ہو تو ہماری ایک آنکھ کانی ہے، اس کو صحیح کر دیجیے. ہاتھ پھیرا، وہ اندھا ہو گیا. اسے دوسری آنکھ دی، وہ بھی چلی گئی. تو یہ خرق عادت ہوا کہ نہیں ہوا؟ کسی کے ہاتھ پھیرنے سے اندھا کیسے ہو سکتا کوئی آدمی؟ مگر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو یہاں پر یہ خرق عادت ہوا، اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کیا اللہ نے، تاکہ جو یہ سمجھ کر ہاتھ پھیر رہے تھے کہ لو ایک آنکھ سے نہیں دکھتا، ایک آنکھ سے دکھتا ہے، لو تمہاری دونوں آنکھیں آ جائیں گی، لو ہاتھ پھیرا اس کی دونوں آنکھیں چلی گئیں، پٹ ہو گئی. سمجھ رہے بات؟ تو یہ بھی خرق عادت ہے، مگر یہ اس آدمی کے جھوٹ پر دلیل ہو گئی. تم نے تو کہا تھا کہ زندہ کر دیں گے، تم نے تو کہا تھا اس کی ایک کانی آنکھ صحیح کر دوں گا، اور یہ تو ہو گیا نا بھی نا. تو آپ کے دعوے کے خلاف ہو گئی بات. جو آپ کرامت دکھا رہے تھے وہ آپ ہی کے دعوے کے خلاف ہو گئی. تو معجزہ دعوے کے خلاف نہیں ہوتا، کبھی یاد رکھیے اس بات کو. ایسا نہیں ہوتا کہ دعویٰ تو یہ تھا کہ میں ہاتھ ڈالوں تو پانی بہہ جائے اور اس میں سے نکل آیا تیل، یا پانی خشک ہو گیا. اگر پانی میں ہاتھ ڈالنے پر، مشکیزے میں ہاتھ ڈالنے پر پانی خشک ہو جاتا تو یہ معجزہ نہیں ہوتا. پانی بڑھ گیا، ڈالا ہی اسی لیے تھا کہ پانی بڑھ جائے، تو یہ معجزہ ہے. تو دعوے کے مطابق جب کوئی چیز خرق عادت نمودار ہوتی ہے تو وہ معجزہ ہوتی ہے. دعوے کے خلاف ہو جائے تو معجزہ تھوڑی ہوگی. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ آپ نہیں سمجھے؟ آپ سمجھے؟ تو معجزے میں اور کرامت میں یہ فرق ہے. اور معجزے اور کرامت کے علاوہ کوئی خرق عادت کوئی کافر یا کوئی دوسرا
دکھا رہا ہے تو پھر وہ کرامت اور معجزہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس طرح کی چیز ہوتی ہے، اس کا بھی ایک نام ہے. ٹھیک ہے، تو اب اصول آپ سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، پہلی چیز تو یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو کبھی بغیر واسطے کے کر دیتا ہے اور کبھی روح قدس کے ذریعے کر دیتا ہے. ذریعہ کھلا کہ نہیں کھلا؟ ایک دروازہ کھلا کہ ذریعے کے طور پر کروں گا. اب مجھے یہ بتائیے بات کہ حضرت عیسیٰ کی مدد کر دی کس کے ذریعے؟ روح قدس کے ذریعے. حضرت عیسیٰ اس دنیا میں کیسے تشریف لائے؟ ان کی والدہ کے پاس بھی ایک فرشتہ پہنچا تھا. قرآن بول رہا ہے، میں نہیں بول رہا ہوں، آگے آئے گی ساری تفصیل. ایک فرشتہ پہنچا، اس نے کہا کہ میں اپنی رب کی طرف سے آیا ہوا ہوں. سمجھے آپ؟ تو حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ ان کو بیٹا دے دو، تو بیٹا دے گئے. اب اس کی تفصیل کیا ہے، صورتحال کیا ہے، رب بہتر جانتا ہو. کچھ پھونک دیا پڑھ کر یا کچھ کھلایا، جو بھی کیا، مگر یہ بالکل حقیقت ہے کہ حضرت مریم کنواری ہیں، عفت مآب ہیں، ان کو کسی غیر محرم نے نہیں چھوا، ان کے بدن پر کسی نے ہاتھ نہیں رکھا، پاکیزہ ہیں، پاک ہیں، اور ان کا بیٹا بھی ہے. کتنی بڑی نشانی اللہ کی. تو ہو گئی بات صاف. تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کے ذریعے مدد کرتا ہے، حالانکہ محتاج نہیں فرشتوں کا، مگر مدد کرتا ہے. اسی طرح انبیاء کے ذریعے بھی مدد کرتا ہے. پچھلی آپ نے درس میں سنا کہ کھجوروں کی ڈھیریاں لگا لو اور مجھے بلا لینا. جب نبی کریم آگے کھڑے ہو گئے تو کھجوریں بانٹنا شروع کی، سارا قرض اتر گیا. تو اپنے ایک نیک بندے کی مدد کس کے ذریعے کر دی اللہ نے؟ وہاں تو نہ فرشتہ آیا نہ روح قدس آئے. کون آیا وہاں پر؟ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، تو کبھی نبی کے ذریعے ہو گئی. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی مدد کرتا ہے. تو اب اصول معلوم ہو گیا کہ اللہ جو ہے وہ کسی نہ کسی واسطے کے ذریعے بھی مدد کرتا ہے. یہ اصول ہو گیا. اب اسی اصول کو آپ منطبق کرتے جائیے. اب اگر کسی ولی، کسی بزرگ کے ذریعے اللہ کوئی مدد کر دے تو یہ اس کو شرک اور بدعت نہ سمجھ لینا، سمجھنا کہ یہ قانون الہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب مرشیت ہوتی ہے، مرضی ہوتی ہے، تو کسی مخلوق کے ذریعے مدد کر دیتا ہے. اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ اور اس میں شرک و بدعت کی کیا بات ہے؟ کوئی بات ہے؟ اصول سمجھ گئے؟ اب بات سمجھ میں آئی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. فرمایا کیا تمہارا یہ معمول نہیں ہے کہ جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسے احکام لے کر تشریف لایا جنہیں تمہارے دل پسند نہیں کرتے تھے تو تم تکبر کرتے تھے، پھر ان گروہ میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں سے ایک گروہ کو تم جھٹلاتے تھے اور ایک گروہ کو شہید کر دیتے تھے. بات سمجھ میں آئی؟ وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کی. اس کی تھوڑی سی تفصیل اور کر دوں. روح قدس سے حضرت جبریل امین علیہ السلام مراد ہے. کون؟ حضرت جبریل امین مراد ہے کہ وہ روحانی، مطلب یہ کہ وحی لاتے ہیں، نورانی ہیں، نوری مخلوق ہیں، وحی لاتے ہیں جس سے دلوں کو ایک حیات اور زندگی ملتی ہے. حضرت جبریل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے کا حکم تھا. اللہ تعالیٰ کا حکم کیا تھا؟ کہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ رہیے. اب میں یہاں چاہتا ہوں کہ بخاری شریف کی ایک حدیث سنا دوں آپ کو. اس سے پہلے یہ سن لیجئے کہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ رہنے کا حکم تھا. حضرت عیسیٰ کے آسمان پر اٹھائے جانے تک حضرت جبریل سفر و حضر میں کبھی آپ سے جدا نہ ہوئے، اور حضرت جبریل امین کی تائید حضرت عیسیٰ کی بہت بڑی فضیلت ہے. حضرت عیسیٰ کی فضیلت کہ بھئی حضرت جبریل امین ان کے ساتھ رہے مستقل، اور جبریل امین نے تائید کی، یعنی مدد کی حضرت عیسیٰ کی. کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، بالکل فضیلت کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور آپ کے طفیل اور آپ کے دعا سے اور آپ کے رحم و کرم اور آپ کی نظر عنایت اور آپ کے وجود مسعود کی برکت سے آپ کے بعض امتیوں کو بھی اللہ نے روح قدس کی مدد دی اور ان کی تائید دی. وہ شرف
کہ روح قدس کسی کی تائید کر دے کتنا بڑا شرف ہوتا ہے. بخاری کی حدیث اور دوسری کتابوں کی، ابو داؤد شریف کی حدیث، معجم کبیر کی حدیث، متعدد کتابوں میں یہ حدیث آئی ہوئی ہے الگ الگ طرق سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت دے لیجیے، بخاری ابو داؤد معجم کبیر کی حدیث، کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ممبر بچھواتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ممبر لگواتے تھے، اور اس پر ممبر پر بیٹھ کر وہ نعت شریف پڑھا کرتے تھے نبی کریم کے سامنے. نبی کریم اپنے سامنے ممبر لگواتے اور حسان بن ثابت کو حکم ہوتا کہ جاؤ ممبر پہ جا کر نعت سناؤ. نعت پڑھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے تھے، اور وہ الفاظ کیا ہیں وہ سن لیجئے. اللہم ایدہ بروح القدس، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما، تائید کر دے. اور ہم نبی کی دعا مقبول نہ ہو، بھئی ہمارا تو یہ عقیدہ نہیں ہے. ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں نبی کی ہر دعا قبول، اور نبی کی دعا بھی قبول، اور نبی کے وسیلے سے جو دعا مانگتے ہیں ان کی بھی دعا قبول ہوتی ہے. تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید بھی اللہ نے روح قدس سے فرمائی، نبی کریم نے دعا کی. تو بات سمجھ میں آ گئی. تو یہاں پر بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید فرمائی روح قدس کے ذریعے. اور مدد، اب یہاں پر دیکھ لیجیے کہ جبریل امین کو جو خدا سمجھتا ہو وہ مسلمان نہیں. ٹھیک، ہم اللہ کی مخلوق سمجھتے ہیں، انہیں فرشتہ سمجھتے ہیں، سید الملائکہ سمجھتے ہیں، امین وحی سمجھتے ہیں. ٹھیک، مگر وہ اللہ نہیں ہے. مگر مدد کر رہے ہیں کہ نہیں؟ کس کی؟ نبی کی. سمجھ رہے ہیں بات کو آپ؟ اللہ نہیں ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، فرشتے ہیں، مقرب ہیں، سدرہ مکی ہیں، روح الامی ہیں، امین الوحی ہیں. مدد کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اور اس پر بے شمار دلائل ہیں جو اللہ، یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد طلب نہ کرو. یہ یا تو نزاع لفظی ہے یا پھر یہ بڑا سنگین معاملہ ہے. اللہ کے سوا کسی سے مدد طلب کرو نہ کرو کا مطلب یہ ہے کہ کسی دوسرے کو قادر مطلق سمجھ کر مدد نہ مانگو، کسی دوسرے کو اللہ سمجھ کر مدد نہ مانگو، کسی دوسرے کو معبود سمجھ کر مدد نہ مانگو. ٹھیک، اور اللہ کے سوا کسی اور سے مدد نہ مانگنے کا یہی مطلب ہے حقیقی، کہ اللہ سمجھتے ہوئے کسی سے مدد نہ مانگو. مگر اللہ نہیں سمجھ رہے ہیں. روح قدس کو کون نہیں، جبریل امین کو اللہ تو نہیں سمجھا حضرت عیسیٰ نے. مدد ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو مدد، ہاں، تو یہ مدد جو حضرت جبریل حضرت عیسیٰ کی کر رہے ہیں، یہ مدد بھی دراصل اللہ کی ہے جو اللہ حضرت عیسیٰ کی کر رہا ہے ان کے ذریعے سے. ان کو وسیلہ بنا دیا ہے اس نے مدد کرنے کا. تو اصول یاد رکھیے گا، فاعل مؤثر ایک، مدد کرنے والی ذات صرف ایک ہے، مگر وہ کبھی جبریل امین کے ذریعے مدد کر دیتی، کبھی وہ حضرت ہارون کے ذریعے حضرت موسیٰ کی مدد کر دیتی، کبھی کئی ہزار فرشتوں کے ذریعے نبی کی مدد کر دیتی ہے، وہی ذات ہے. کبھی نبی کے ذریعے امتی کی مدد ہو جاتی ہے، کبھی اولیاء کے ذریعے مسلمانوں کی مدد ہو جاتی ہے. غریب نواز کے ذریعے ہندوستان کے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی مدد ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اس سے بڑی مدد اور کیا ہوگی کہ کلمہ نصیب ہو گیا ہم لوگوں کو. اللہ نے مدد کی، بالکل اللہ کی مدد ہے یہ، مگر ذریعہ کون بنا؟ غریب نواز ذریعہ بنے، غوث اعظم ذریعہ بنے، سید سالار مسعود غازی ذریعہ بنے، علی شہید صاحب ذریعہ بنے، میرا جی صاحب ذریعہ بنے، بڑے سرکار ذریعہ بنے، چھوٹے سرکار ذریعہ بنے، خانقاہ برکاتیہ کے اقطاب ذریعہ بنے، خانقاہ قادریہ کے بزرگ ذریعہ بنے. مگر مدد کس کی ہے؟ مدد اللہ کی ہے. عقیدہ یہی ہے کہ مدد اللہ کی. اللہ نے خود جس کو چاہا اس کو چن لیا اور ذریعہ بنا دیا. جس طرح کیروسین کی گولی ہے، کیا کیروسین کی گولی، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کیروسین اور ڈسپرین کی گولی فائدہ کر دیتی ہے؟ نہیں، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے. اس کو ذریعہ بنا دیا، اس نے جڑی بوٹیوں کو ذریعہ بنا دیا، پانی کو، شہد کو ذریعہ بنا دیا، دودھ کو ذریعہ بنا دیا، روٹی کو ذریعہ بنا دیا. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ اصول یاد رکھیے کہ مدد صرف اللہ کی ہے. مگر یہ شرک نہیں ہو جاتا اگر ہم دوا کھا لیں، یا ہم کوئی جڑی بوٹی کھا لیں، یا ہم دودھ پی لیں، یا ہم شہد کھا لیں، تو یہ شرک نہیں ہو جاتا. یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، یہ ذریعہ ہیں، ہم اس کو استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ تو شہد چونکہ ہمیں شفا دیتا ہے، تو اس کو آپ بے حرمتی نہ کریں، رزق کی بے حرمتی نہ کریں، قوت دیتا ہے نا.
اللہ کے حکم سے، اس کے چاہنے سے ہمیں قوت دیتا ہے. تو رزق نہ پھینکو، مال کو فضول خرچ نہ کرو. باتیں ہیں کہ نہیں؟ کیوں؟ تاکہ یہ اس لیے کہ یہ چیزیں ذریعہ بن رہی ہیں حیات کا، زندگی کا ذریعہ بن رہی ہیں. اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں، ان کو فضول اور فالتو ضائع نہ کرو. تو جب ان بے جان چیزوں کا اتنی قدر ہے کہ اللہ کے حکم سے مدد کرتی ہیں زندگی جینے میں، لہذا ان کو بے حرمتی ان کی نہ کرو، تو وہ انبیاء اور شہداء اور اولیاء اور صالحین جو اللہ کے پسندیدہ ہیں، ان کی توہین اور ان کے ساتھ بدسلوکی اور ان کے ساتھ زیادتی کیسے برداشت کی جائے گی؟ بالکل جائز نہیں ہے یہ. جس طرح رزق کی بے حرمتی جائز نہیں ہے، اسی طرح اللہ کے نیک بندوں کی بے حرمتی بھی جائز نہیں. یہ بھی مددگار ہے نا دین و دنیا میں. اب اصول سمجھ میں آ گیا آپ کا؟ اب لاکھ بہکاتا رہے، کوئی بہکنے میں نہیں آنا ہے انشاءاللہ. ہمیں قرآن کے اور رسول اللہ کے ساتھ رہنا ہے. ہمیں لوگوں کے بہکاوے میں نہیں آنا، شیطانوں کے اور یہودیوں کے. ہمیں قرآن، کتاب و سنت کے ساتھ رہنا ہے، صحابہ کے ساتھ رہنا ہے، اہل بیت اطہار کے ساتھ رہنا ہے، اولیاء، محدثین، صوفیہ کے ساتھ رہنا ہے، جمہور اہل سنت کے ساتھ رہنا ہے، سواد اعظم کے ساتھ رہنا ہے. لا تہوا انفسکم، تمہارے دل پسند نہیں کرتے، تمہارے دلوں کو اچھا نہیں لگتا. یہودی لوگ پیغمبروں کے احکام اپنی خواہشوں کے خلاف پا کر انہیں جھٹلاتے تھے، اور موقع پاتے تو ان انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو قتل کر ڈالتے تھے، جیسا کہ انہوں نے حضرت زکریا کو کیا، حضرت یحییٰ کو کیا، اور ان کے علاوہ بہت سے انبیاء کو شہید کیا. یہاں تک کہ ہمارے آقا نبی کریم سرور کونین، مختار کائنات، نور من نور اللہ، آخری نبی اور آخری پیغمبر، اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مارنے کے در پہ ہو گئے تھے. ان کی بھی شہادت اور ان کے بھی قتل کے، ان کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے. ان کے بھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو جیسی گھنونی حرکت کی، جادو کرنے کی کوشش کی، کبھی زہر دینے کی کوشش کی. اس کے علاوہ آپ کو شہید کرنے کے لیے دوسری چالیں ہوتی نہیں. دار الندوہ کو کون نہیں جانتا؟ دار الندوہ میں ہوا کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش ہو رہی تھی. ندوے میں نبی کے قتل کی سازش ہوتی ہے، دین کے قتل کی سازش ہوتی ہے، دین کو پامال اور مٹانے کی سازشیں ہوتی ہیں. یہ ہے دار الندوہ مکے کا. بظاہر لگ رہا ہے کہ سرداران قریش بیٹھے ہوئے ہیں، سرداران مکہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور فصیح و بلیغ عرب بیٹھے ہوئے ہیں، مگر ہو کیا رہا ہے وہاں پر؟ تھے سب شریف لوگ، اونچے اونچے خاندان کے، اونچی اونچی پگڑیوں میں، بڑی بڑی سرداری والے لوگ. اور حرکت کیا تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش رچی جا رہی تھی. اور اس سازش میں شیطان ان کا مددگار بھی تھا، جو اپنے آپ کو شیخ نجدی کہہ رہا تھا. ان سب کڑیوں کو ملا کر دیکھیے، آپ کو تاریخ اور حقیقت سمجھ میں آ جائے گی. دار الندوہ، نبی کی قتل کی سازش، اور وہاں پر شیطان کا اپنے آپ کو شیخ نجدی کہنا. یہ سب باتیں کچھ نہ کچھ کہہ رہی ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ باتیں کچھ کہہ رہی ہیں. اس کو سمجھنے کی کوشش ہے، فریب کو سمجھو. دار الندوہ، رسول کے قتل کی سازش، یعنی دین کو ختم کرنے کی سازش، اس میں شیطان کا مددگار ہونا اور اپنے آپ کو شیخ نجدی کہنا. سمجھیے، سمجھدار لوگ ہیں. تو نبی کریم کے قتل کی بھی سازشیں کیں، اور یہ اپنی خواہش دل میں لیے رہ گئے، کر نہیں پائے، کیونکہ اللہ نے آپ کو لوگوں سے محفوظ کر لیا. قرآن کی آیت. تو اب یہ پتہ چل گیا کہ اللہ کے احکامات کے مقابلے میں اپنی نفسانی خواہشات کو ترجیح دینا یہودیوں کا طریقہ ہے. یہ نافرمان گمراہ یہودیوں کا، جنہوں نے اپنے نبیوں کو قتل کیا، اللہ کی نافرمانی کی، بچڑے کو پوجا، کتابوں کو بے تحریف کر لی، ایسے بدبخت قوموں کا طریقہ ہے اللہ کے احکامات کے مقابلے میں اپنی خواہش کو ترجیح دینا. اللہ محفوظ رکھے ہمیں اس سے. ہمیں صحابہ اور اہل بیت کے نقش قدم پہ چلائے، جن کا طریقہ یہ تھا کہ اللہ کے حکم کے آگے سب کچھ قربان، کچھ بھی ہو جائے مگر اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم خالی نہ جائے. یہ طریقہ ہونا چاہیے ہمارا. اور اپنے نفس کو کچل دینا اللہ کے احکام کے سامنے، یہ اہل بیت کا طریقہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہے.
تابعین کا طریقہ ہے، تبع تابعین کا، محدثین کا، مجتہدین کا، اولیاء امت کا، شہداء کا یہ طریقہ ہے کہ اپنے نفس کی خواہشات کو حکم الہی اور حکم رسول کے آگے کچل دیا جائے۔ یہ صالحین کا طریقہ ہے، یہ جنتیوں کا طریقہ ہے، یہ صراط مستقیم پر گامزن لوگوں کا طریقہ ہے، جن پر اللہ نے انعام کیا ان لوگوں کا طریقہ ہے، یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ نبی اللہ کے احکامات کے علاوہ کچھ اور نہیں کرتا، جو اللہ کا احکام ہو انہی پر عمل کرتا ہے، تو نبیوں کا راستہ ہے۔ اب نبیوں کے بارے میں یہ کہنا کہ اپنی نفسانی خواہشات کچل کر اللہ کے احکام پر آئے، یہ جملہ نبی کی شان میں صحیح نہیں ہے، کیونکہ نبیوں کے ہاں اپنی نفسانی خواہشات نہیں ہوتی، سمجھ رہے نا آپ؟ نبیوں کے علاوہ جو لوگ ہیں جو معصوم نہیں ہیں، وہ لوگ اپنی نفسانی خواہشات کو، اپنی ذاتی خواہشات کو، اپنی ترجیحات کو اللہ کے حکم کے آگے قربان کر دیتے ہیں۔ نبیوں کو تو اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی خواہش ہوتی نہیں ہے، سمجھ رہے نا یہ بات؟ نبیوں کو اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی خواہش نہیں ہوتی، تو وہ محفوظ ہیں ان چیزوں سے۔ ان کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ جو نیک اور صالح ہیں، اہل بیت اطہار کا گروہ ہے، صحابہ کا گروہ ہے، تابعین کا، مجاہدین کا، اولیاء کا، محدثین کا گروہ ہے۔ عالم ربانی شہید بغداد آپ کے سامنے ہے، اپنی ساری خواہشات ایک طرف اور دین کی تبلیغ اور نشر و اشاعت ان کا نصب العین بن گئی۔ اپنے لیے کیا کیا انہوں نے؟ اپنے لیے ان کی پوری زندگی آپ کے سامنے ہے۔ شہید بغداد نے اپنے لیے کیا کیا؟ جتنی زندگی ملی اس زندگی میں کیا کیا؟ علم حاصل کیا، تربیت حاصل کی، اور اس کے بعد جب میدان عمل میں قدم رکھا تو پھر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے، بدعقیدگی کا سر کچلنے کے لیے، صحیح عقیدے کی ترویج و اشاعت کے لیے ان کا قلم چلتا رہا، ان کی زبان چلتی رہی، ان کی درسگاہ کام کرتی رہی۔ جب وہ مسند درس پر ہوتے تو لگتا ہے ایک عظیم ایک محدث بیٹھا ہوا ہے، ایک مدرس بیٹھا ہوا ہے۔ جب وہ لائبریری میں کوئی مضامین یا کتابیں لکھتے تو لگتا ہے ایک عظیم مصنف بیٹھا ہوا ہے، اور جب وہ عام لوگوں کے ساتھ ہوتے تو لگتا تھا کہ بھئی ارے یہ تو ایک سادہ لوح اور بالکل ہمارے جیسا ایک انسان بیٹھا ہوا ہے۔ فقراء کی صف میں فقیر نظر آتے، علماء کی صف میں عالم نظر آتے، محققین کی صفوں میں محقق نظر آتے، محدثین کے سامنے ہوتے تو محدث نظر آتے، اور درویشوں کے درمیان ہوتے تو درویش نظر آتے۔ یہ تھی ان کی زندگی۔ یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی زندگی کہ اللہ کے دین اور اس کی شریعت اور اس کے احکامات کے لیے اپنی زندگی کو فنا کر دینا، یہ اہل اللہ کا طریقہ ہے۔ اور اللہ کے احکامات چھوڑ دینا اپنی خواہشات کے لیے، یہ یہودیوں کا، منافقوں کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جب تک ہم زندہ رہیں اللہ اور اس کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے رہیں، اطاعت کرتے رہیں۔ جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہماری زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ ہماری بھی غیب سے مدد فرما دے، اسباب پیدا فرما دے، ہماری بھی مدد فرما دے۔ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی حیات طیبہ کے طفیل اور اس کے صدقے سے تجھ سے دعا کرتے ہیں مولا ہم پر رحم فرما، ہماری مشکلوں کو آسان کر دے۔ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی ہوئی اس کتاب کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتے ہیں مولا، قرآن کے وسیلے سے کہ ہمیں معاف فرما، ہماری مشکلوں کو آسان کر دے۔ ہماری قوم سے اس جہالت کو، تاریکی کو، غربت کو اور بدعقیدگی کو، گمراہی کو اور مولا ہم سے دور فرما دے۔ ہمیں نیک اور سچا بنا، صحابہ اور اہل بیت کے راستے پر ڈال دے۔ آمین اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔